अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज हम बात करेंगे कि अगर एक बाइक या राइडर का एक्सीडेंट हो जाता है तो बाइक या की तरफ और बाइक या राइडर की तरफ जो एक सूरत हाल क्रिएट होती है, उस सूरत हाल को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। यह सवाल था एक भाई का यूट्यूब पे, उन्होंने कमेंट किया था, वारिस अली नाम है उनका। वारिस अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस सिचुएशन में कुछ डिस्कस कर सकूँ, कुछ बता सकूँ और आपके वसीले से ही ये चीज़ बाकी भाइयों तक भी पहुँच रही है। तो डेफ़िनेटली राइडर, तमाम भाई राइडर्स जो से हैं उनके साथ ये चीज़ होती रहती है, अक्सर औक़ात साल में 1 दफ़ा हो जाती है कभी ना कभी। तो अल्लाह ताला सबको महफ़ूज़ रखे और अल्लाह ताला आपको ख़ास तौर पे सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपकी आमदनी में बरकत अता फ़रमाए। सवाल पहले भाई के पढ़ते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कि इसके बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ। अ, ओके जी। सबसे पहला इनका जो कमेंट है, इनके 5-6 कमेंट्स हैं। ठीक है। मज़ीद भाई अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो उनके लिए सजेशन ये है कि आप एक ही कमेंट करें और एक ही कमेंट में डिटेल से अपना सवाल मेंशन कर दीजिए ताकि वो एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मेरी बाइकिया से मुतल्लिक वीडियोस नहीं देखी तो बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल का लिंक मौजूद है जहाँ पे अब तक की तमाम वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बाइकिया ट्रेनिंग पोर्टल है जहाँ पे आप ट्रेनिंग से मुतल्लिक वीडियोस देख सकते हैं। एक नया पोर्टल बनाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन पोर्टल, जहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक या जहाँ पे मुझसे सवालात किए जाते हैं मैं उनको अपलोड करूँगा, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है और वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जो भाई मुझसे पर्सनल रब्ता करना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक मेंशन कर दिया गया है। वारिस अली भाई ने बोला है 3 दिन पहले इन ड्राइव की राइड पे मेरा एक्सीडेंट हुआ। ठीक है जी, मतलब उनका एप्लीकेशन चेंज है तो ठीक है। मतलब मैं तो इसको फ़िलहाल बाइकिया ही से कंपेयर करूँगा कि लाइक आप बाइकिया ही की राइड पे थे और अजम्पशन यही लेके चलते हैं, ठीक है। 3 दिन पहले इन ड्राइव की राइड पे मेरा एक्सीडेंट हुआ, 4300 बाइक पे लगे। आज 4 छुट्टी है, मतलब चौथी छुट्टी है, बट अब मैं क्या करूँ? मीन्स ऑब्वियसली अगर एक्सीडेंट हुआ और बाइक पे आप कितने लगे तो ज़ाहिर बात है आपकी अपनी ज़ात पे भी लगे, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि आप अभी फ़िलहाल काम नहीं कर पा रहे। हुआ हूँ तो करूँ हुआ हूँ तो काम की 1 दिन की छुट्टी 2000 का लॉस थी। मतलब आसान अल्फाज में आप कहना चाह रहे हैं कि 1 दिन की जो डेली अर्निंग है आपकी, जब आप काम करते हैं तो आपको 2000 आप कमा लेते हैं, ठीक है। और इस वक्त बर वक्त और आई कैश कंपनी के सूट के चक्कर में फंसा हूँ। ठीक हो गया, ये चीज़ भी समझ आ गई। और क्या है, मैं बाइकिया पे रेगुलर किस तरह काम कर सकता हूँ? जब आप ड्यूटी पे हो तो आप जाते हो रेगुलर, जब आप इन ड्राइव बाइक या करीम पे हो तो मर्ज़ी से जाते हो और आते हो, इसके बारे में मेरी रहनुमाई करें। ठीक है जी, सबसे पहले मैं इसकी डिटेल डिस्कस करता हूँ आपसे। सबसे पहली बात ये कि हादसात जो उनसे होते हैं भाईजान, वो बता कर नहीं होते। और ऑब्वियसली जो तमाम राइडर, बेशक वो बाइकिया पे है या KFC का राइडर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर राइडर, इवन कि हर बंदा जो मोटरसाइकिल पे रोड पे निकला हुआ तो अपनी जान हथेली पे उसने रख ली, तो उसके लिए सबसे पहली सजेशन यही है कि आप एहतियात करें। ठीक हो गया। उसके बाद ये है जी कि 4300 बाइक पे लगा, चौथी छुट्टी है, ठीक है जी। वो ऑब्वियसली अगर हादसा हो गया है तो अब हादसे की रिपेयरिंग वगैरह वो चीज़ें बियर करनी पड़ती हैं, और वो बियर करने के लिए ऑब्वियसली आप होंगे या आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे या आपके जो सब फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है, जो भी आपके अराउंड होंगे, वो उसी तरीके से उस चीज़ को मैनेज किया जाएगा, ठीक है। एक बात आपने की है कि बर वक्त और आई कैश, ये वो मेरे ख्याल से वो है ना एप्लीकेशन है जहाँ से आप लोन अमाउंट लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ उनकी वो सर्विस फ़ी होती है, इंटरेस्ट कह लें या सर्विस फ़ी कह लें, उसके लिहाज से वो उसके ऊपर चार्ज करते हैं। ठीक हो गया। तो वो डेफ़िनेटली अगर आपने बर वक्त पे या आई कैश यूज़ किया है तो डेफ़िनेटली उसकी टर्म एंड कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर आपको सूद नहीं चाहिए था या जो भी, मतलब अगर आप वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो ये बताने का मकसद मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, एक बाइकिया राइडर को कह रहा हूँ कि अगर एक बाइकिया राइडर ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको फिर ये चीज़ पे क्लिक भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन वो ऑलरेडी बता देते हैं कि अगर आप 2500 ले रहे हैं या 3000 ले रहे हैं तो आपको वापस 3500 600 करना पड़ेगा। तो वो चीज़ ऑलरेडी बता देते हैं। अगर आपको वो चीज़ ज़रूरी है और आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं, तभी उस जगह पे जाइए, अदरवाइज़ मत जाइए। और ये चीज़ है जी कि हुआ हूँ, आई डोंट नो, ये मतलब आसान लफ्ज़ों में आपने कहा है कि 1 दिन की अर्निंग आपकी 2000 है और 2000 का लॉस हो रहा है। तो मेरे भाई, आपकी अगर सेहत ही नहीं रहेगी तो 2000 कहाँ से? सबसे पहले तो सेहत है ना, जब आपकी सेहत होती है उसके बाद 2000। तो सेहत से पहले क्या है? एहतियात। जब आप रोड पे निकले तो आप एहतियात करें और अपनी गलतियों से सीखें। बेशक ऐसा ही होता है रोड पे, अक्सर औक़ात आपकी गलती नहीं भी होती, लेकिन
جب قسمت میں لکھا ہو تو ہو جاتا ہے. لیکن اب آپ نے جو چیز بتائی ہے 2,000 کا لاس، اس کا سمپل سی بات یہی بتائی ہے آپ نے کہ اگر آپ ایک دن کا 2,000 کما رہے ہیں تو 4 دن سے آپ چھٹی پہ ہیں، تو لٹرلی 8,000 وہ بھی نہیں آیا جو آپ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ڈیلی کے ایکسپینسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ الگ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بائک پہ آپ کا الگ خرچہ ہو گیا اور میڈیکل پہ آپ کا الگ خرچہ ہو گیا. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے تو حادثوں میں ایسے لاسز ہوتے ہیں. شکر کیجئے کہ آپ کی جان بچ گئی، آپ کے مطلب فار ایگزامپل کوئی میجر انجری نہیں آئی. آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میرا 2,000 کا لاس ہو گیا، میرا اس کا لاس ہو گیا. جب جان ہی نہیں رہے گی یا ٹانگ ہی نہیں رہے گی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، لیکن کوئی خدا نہ مطلب میجر انجری آ سکتی، ٹانگ پہ آ سکتی ہے، بازو پہ آ سکتی ہے. تو جب وہی چیز نہیں رہے گی تو پھر آپ 2,000 والی بات کہانی آپ کو یاد بھی نہیں آئے گی. آپ کو کہ میری ٹانگ واپس آ جائے، میرا ہاتھ واپس آ جائے. آپ آئی ہوپ کہ میں نے کھلے الفاظ میں بتا دیا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو ابھی آپ کو یہ 2,000 اور یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بر وقت. اور آپ نے اس کی بات کی ہے تو جو اپلیکیشنز آپ نے مینشن کی ہے تو وہ آپ کا اپنا ڈیسیجن تھا کہ آپ نے اس ڈیسیجن کو لیا. تو ایک بائک رائڈر کوئی ڈیسیجن لے رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ انسان اسٹریس میں ہی ایسے فیصلے کرتا ہے. شوق تو نہیں ہوتا کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے بندہ پیسے ادھار لے رہے. لیکن اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی آپشن تھا تو آئی تھنک آپ کو وہ یوز کرنا چاہیے تھا. اپنے گرد و نواح میں، اپنے کسی فرینڈ سرکل میں، کزنز وغیرہ، فیملی، آپ کو وہاں سے دیکھنا چاہیے تاکہ کیونکہ اوبویسلی آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو دے شوڈ سارٹ آؤٹ. آئی تھنک میرے حساب سے یہ چیز ہے. آگے آپ نے بات کی ہے کہ وہ لاس والا ہو گیا، وہی ہو گیا. ٹھیک ہے، میں بائکیا پہ ریگولر کس طرح کام کر سکتا ہوں. جب آپ ڈیوٹی پہ ہو تو آپ جاتے ہو ریگولر، جب آپ ان ڈرائیو بائک یا کریم پہ ہو. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے میری بات سنیے. ایک مشہور بات ہے کہ 2 کشتیوں کا مسافر نہ کسی منزل پہ نہیں پہنچتا. کیونکہ اگر ایک پاؤں آپ کا ایک کشتی میں ہے اور دوسرا پاؤں دوسری کشتی میں ہے تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کس پوزیشن میں کھڑے ہوں گے، اور اگر ایک کشتی بھی آگے پیچھے ہوگی تو آپ کس پوزیشن میں گریں گے. آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو جو ایک بائکیا رائڈر ہے یا کریم رائڈر ہے یا ان ڈرائیو جو بھی چلا رہا ہے، میری ہائیلی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو نہ پلان کریں، مینیج کریں. اگر میں صرف 2 باتیں کروں، مطلب بائکیا اور کریم کی بات کروں، کہ اگر میں نے بہت دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جی بھائی ہم بائکیا بھی چلا رہے ہیں اور ہم کریم بھی چلا رہے ہیں، جس کی رائڈ آتی ہے ہم اٹھا لیتے ہیں. تو سوال صرف ایک ہے کہ کریم پہ رائڈ آئے گی آپ کو 15 یا 20% یا 25%، جتنا بھی اس کا کمیشن چل رہا ہے مجھے نہیں پتا، تو آپ اس کا کمیشن بھی دے رہے ہیں. بائکیا پہ رائڈ آئے گی آپ 20% کمیشن دے رہے ہیں. فائدہ کیا ہے اس چیز کا؟ یا تو کریم کے ساتھ پورا کام کر لیں، میں بھی کوئی نہ کوئی بونس وہ آفر کر رہے ہوں گے. اگر نہیں تو بائکیا کے ساتھ مکمل طور پہ کام کریں. ایٹ لیسٹ اگر آپ رات کو، جس طرح میں نے بائکیا پارٹنر پورٹل میں بے شمار ویڈیوز لگا دی، ایون کہ سٹی وائز لگا دی، کراچی میں پارٹ ٹائم فل ٹائم، لاہور میں پارٹ ٹائم فل ٹائم، راولپنڈی میں پارٹ ٹائم فل ٹائم. آپ ڈیٹیلز اس میں جا کے چیک کریں. میں ہر ویڈیو میں یہ مینشن کرتا ہوں کہ آپ پورٹلز کے لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، اسی لیے مینشن کرتا ہوں تاکہ اس پہ کلک کیا جائے. اب اگر اس کو اگنور کوئی انسان کر رہا ہے تو پھر میرے خیال سے میں تو جتنی کوشش اپنے چینل پہ کر سکتا ہوں میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. تو اگر آپ خالی بائکیا چلائیں گے نا، روز کی اگر 10 رائڈ بھی کریں گے تو آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کی ایوریج کیا ہے. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کی 2,000 ایوریج پر ڈے جا رہی ہے تو میرے خیال سے بے شک آپ تینوں چلا کے بھی 2,000 کما رہے ہیں نا، تو آپ کی ایک اچھی ایوریج جا رہی ہے آلریڈی. کیونکہ مہینے کا یہ تقریباً چھٹی بھی اگر آپ 4 کر لو تو کم سے کم 50,000 سے اوپر بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سجیشن یہی ہے کہ آپ کسی ایک چیز کو سلیکٹ کریں. اب یہ ہے کہ ریگولر کس طرح کام کر سکتا ہوں. اگر تو میرے بھائی آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ ریگولر کام نہیں کر سکتے، کیونکہ کم سے کم صبح 9 سے 5 یا 8 سے 4-5 کی آپ کی ڈیوٹی ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو جو جتنا ٹائم مینشن کر سکتے ہو یا جتنا ٹائم اس پہ دے سکتے ہو آپ اتنا ہی دو گے. لیکن اگر آپ کوئی اور کام نہیں کر رہے تو ابھی آپ کے پاس دیکھیں ابھی آپ کام نہیں کر رہے نا، تو آپ کوشش کرو کہ اس چیز کو مینیج کرو کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. گھر پہ ہی ہو نا، ابھی آپ کام نہیں کر پا رہے جس طرح آپ نے مینشن کیا، تو آپ اپنے آپ کو مینیج کرو کہ جس طرح مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، 1-2 دن کے اندر مجھے شفا ملتی ہے، تو میں اب کیسے پلان کروں. تو آپ وہ پلان ریڈی کرو کہ یار مجھے اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک کام کرنا ہے، اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم. یہ دیکھیں آپ نے مینشن کیا ہوا ہے ریگولر کس طرح کام کروں. جب آپ ڈیوٹی پہ ہوتے ہو تو آپ جاتے ہو، مطلب یہ کہ ڈیوٹی مینس کہ ایک جاب، مطلب دوسرا بندہ آپ کو ٹائم دے کہ بھائی صبح 9 سے لے کے 5 تک آپ نے آنا، تو 9 بجے آپ بھاگتے ہوئے پہنچ بھی رہے ہوتے کیونکہ دوسرے کا حکم ہوتا ہے. تو اس دوسرے کو اپنے اندر بنا لو نا کہ یار میں اپنے آپ کو خود مینیج کروں گا، میں اپنا حکم، مطلب میں اپنا حکم خود مانوں گا. اسے کہتے ہیں مینجمنٹ. اب آپ نے چلانا کیا ہے، بائکیا بھی پتہ ہے آپ کو، کریم بھی پتہ ہے، آف لائن رائڈس بھی لوگ چلا رہے ہیں، جو چیز بھی آپ کو سمجھ آتی ہے، لیکن مینیج آپ نے خود کو کرنا ہے. اپنے آپ کو ٹارگیٹ دیا ہوا ہے، اپنے آپ کو مینیج کریں. آئی ہوپ کہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں.
جسٹ اپنے آپ کو ابھی یہ ٹائم جو سا ہے نا، اس کو یہ نہ سمجھے کہ آپ کا 2,000 پر ڈے جا رہا ہے، میڈیکل ایکسپینس ہو گیا، بائک کا ایکسپینس ہو گیا، میں مطلب بر وقت وغیرہ جو بھی چیز ہے، یہ سب ایک ایکسیڈنٹ ہے، ایک حادثہ ہے، اور حادثوں میں ایسا سچویشن ہو جاتی ہے. ان کو بس اپنے گرد و نواح کے لوگوں سے، جس طرح دوست ہیں، فرینڈ سرکل ہے، سوشل سرکل ہے، آپ اس سے مینیج کریں. اسی طرح یہی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی دوسرا آپشن میرے پاس تو فی الحال نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہر ایک کے اوپر جب یہ نوبت آتی ہے تو وہ اسی طریقے سے مینیج کرتا ہے. اور باقی رہی بات کہ ابھی آپ جس طرح کام نہیں کر پا رہے، تو کام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 2 دن بعد مطلب صحت یاب ہو جائیں گے تو پھر تو کام کریں گے نا. تو جو 2 دن بعد آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے، اپنا دماغ ریڈی کر لیں کہ مجھے اب یہ غلطی نہیں کرنی، مجھے مینیج کیسے کرنا ہے. اور جس وجہ سے حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ وغیرہ، تو آپ اس کی جو بھی غلطی تھی، آپ کی غلطی تھی، اس کی غلطی تھی، آپ اس کا بھی مطلب نا ایک لحاظ سے دھیان رکھیں کہ مزید ایسے حادثات نہ ہوں. باقی جب وہ لکھا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ گلی میں کھڑے کھڑے بائک پہ گر جاتے ہیں. لیکن بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے. اور جو بھی ہمارے بائکیا رائڈر ہیں، جب بھی ان کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ بھی 1-2 دفعہ ہوئی ہے، آپ کے ساتھ ابھی ہوئی ہے، کافی بھائیوں کے ساتھ جو لوگ مینشن بھی نہیں کر رہے ان کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی. تو آئی ہوپ کہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ہاں، جو یہ آپ نے اپلیکیشن لون والا سین بتایا تھا نا، یہ اسی وقت دوسرا بندہ ایکسیپٹ کرے جس وقت وہ اسی لیے مینیج کر سکتا ہے. یہ مت سوچے کہ یار ابھی تو پھنسا ہوں، ابھی تو ملے، باقی کے بعد میں دیکھیں گے. پھر جب بعد میں دیکھو گے تو پھر بندہ اور سٹریس میں آ جاتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے بھائی، اور تمام بھائی بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. جو بھی کسی کا کوئی سوال ہو اپلیکیشن سے ریلیٹڈ، کام سے ریلیٹڈ، یا کسی بھی طریقے کا بائکیا سے متعلق، تو آپ کامنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے. انشاءاللہ اگر مجھے ایسا لگے گا کہ میں اس پہ کچھ رہنمائی کر سکوں، تھوڑی بہت بھی کر سکوں، تو ڈیفینیٹلی میں وقت نکال کے ضرور آپ کی خواہش پہ اور آپ کے سوال پہ مطلب میں جواب ضرور دوں گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.